ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی۔ پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی۔ اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پڑپڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا۔ تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔
دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو؟ فرمایا نا بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو، کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھیں، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو، تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی، پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو، 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی، ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں۔ اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور۔ اٹھ فریدا، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، کہ مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اور اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے، پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے، مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے۔ رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا اور میں بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا،
بزدل نکلا, شدید علیل ہو گئے. وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی, تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے, ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی. مرنے سے پہلے, وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا. فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے, اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا, اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا. 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے, اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے. آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے, نہ میں اس قابل نہیں ہوں. اس طرح کرنا, میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں, جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا, اس سے زیادہ کفن نہ دینا, 2 دینار کا کفن. حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے. فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا, اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھاٹی جائے گا, چیر دیا جائے گا, قبر توڑ دے گی پسلیاں, لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا 2 دینار کا. آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا, روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے, اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے, آٹا پیستا ہے. اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا, پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا. میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی. اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں, چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں. وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے, ایک مسلمان کی تکلیف. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے, اور میں وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں. فوراً رکا لکھا, قاصد سے کہنے لگے واپس جا, روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے, ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا, اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا. تو ابھی چھوڑ دے, میں تجھے پیغام دے رہا ہوں. وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا, ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا, آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے. کہتے ہیں میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا, کہنے لگا میری طرف دیکھ کے, رکا میں نے پڑھ لیا ہے, علماء علماء کو جانتے ہیں, تاجر تاجروں کو جانتے ہیں, تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں, اور میں تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں, پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں.